Let's rise for the national anthem of Pakistan. ابتدا ہے خدائے بزرگ و برتر کے نام سے، اور تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا صاحب سے، جو فارمر ڈی جی ہیلتھ ہیں، تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمیں مستفید کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ وہ دانائے صبح ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب آنریبل پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب، گورنر پنجاب جناب دلیر الرحمان صاحب، وفاقی ٹیکس محتسب جناب ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، خواتین و حضرات، میں وفاقی ٹیکس محتسب کی طرف سے آپ سب کو آج کے اس سیمینار میں ویلکم کہتا ہوں۔ صدر مملکت، مجھے آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا ہے کہ جب بھی ایف ٹی او میں ہم ایک امپیکٹ کریٹنگ اویئرنیس کیمپین کا سوچتے ہیں تو ہمیں فوراً اپنے لیڈر کا خیال آتا ہے، آپ کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں، اینڈ دین لائک اے ٹرو لیڈر who lead from the front، آپ ہمیشہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں، اور آپ کی موجودگی سے ہمارا میسج عوام تک اور لوگوں تک جس امپیکٹ کے ساتھ جاتا ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہوتی ہے۔
خواتین و حضرات، روایت تو یہ ہے کہ سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں ایک اینول رپورٹ ہم صدر مملکت کو پیش کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے ایک سال کی کارکردگی کیا ہے۔ لیکن ہم نے آؤٹ آف دی باکس سوچا اور سوچتے ہیں کہ ہم ہر 3 ماہ بعد، ہر 6 ماہ بعد یا 9-10 ماہ بعد جب بھی صدر مملکت سے ہمیں موقع ملتا ہے، ہم ان 3 ماہ یا 6 ماہ کی کارکردگی شیئر کرتے ہیں، پھر اس کا ایک کمپیریزن دیتے ہیں کہ اس سال میں تو ہم نے یہ حاصل کیا، پچھلے سال میں ہماری کارکردگی کیا تھی۔ اس لیے کہ ہمارے لیے سکسیس ایک کنٹینیوس فیکٹر ہے، اوکیشنل چیز نہیں ہے۔ پچھلے 10 ماہ کی کارکردگی جنوری سے اکتوبر 2022 کا ایک مختصر جائزہ ہے، لیکن ساتھ کمپیریزن بھی ہے کہ پچھلے سال 2021 کے 10 سال میں ہم نے کیا اچیو کیا اور اب ہم نے کیا کیا۔ So a small presentation for you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ سال 2000 میں وجود میں آیا۔ اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد ٹیکس گزاروں اور عوام کو ایک ایسے نظام کی فراہمی تھی جس کے ذریعے FBR کے اہلکاروں کی بد انتظامی کے خلاف فوری اور بلا معاوضہ انصاف مہیا کیا جا سکے۔ جنوری 2022 سے اکتوبر 2022 کے پچھلے 10 ماہ کی کارکردگی کی تفصیلات اور موازنہ پیش خدمت ہے۔ پچھلے 10 ماہ کے دوران 5494 شکایات موصول ہوئی، جبکہ سال 2021 کے پہلے 10 ماہ میں 2414 شکایات موصول ہوئی تھیں۔ شکایات کی تعداد میں زبردست اضافہ FTO پر ٹیکس دہندگان کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور FTO کی عوام تک رسائی کی بااثر مہم کا نتیجہ ہے۔ پچھلے 10 ماہ میں 5117 شکایات کا ازالہ کیا گیا، جو سال 2021 کے پہلے 10 ماہ کی تعداد 2194 کی نسبت 133% زیادہ ہیں۔ پچھلے 10 ماہ میں وفاقی ٹیکس محتسب نے 90 از خود نوٹس لیے۔ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن وفاقی ٹیکس محتسب جناب ڈاکٹر آصف محمود شاہ کا ایک قابل تحسین قدم ہے، جس کے ذریعے انصاف گھنٹوں اور دنوں میں ٹیکس دہندگان کو دلوایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سال رواں کے پچھلے 10 ماہ کے دوران وفاقی ٹیکس محتسب کی کارکردگی بہت زبردست رہی۔ سال رواں کے پہلے 10 ماہ میں ہمارے پاس تقریباً 5494 رجسٹر ہوئی کمپلینٹس، اور ان میں سے 5117 جو ہیں ان کا ڈسپوزل ہوا، جبکہ پچھلے سال اسی پیریڈ کے دوران جو کمپلینٹ رجسٹرڈ ہوئی تھی ان کی تعداد 2414 ہے، اور اس میں سے ڈسپوزل جو ہے 2194 ہے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ 113% انکریز ہوا ہے ڈسپوزل میں، اور رجسٹریشن میں بھی 127% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جن کے بہت عرصے سے بہت سے ٹیکس پرابلمز ہوتے تھے اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، تو اس کے لیے ان کی ریڈریسل کے لیے ان کی کمپلینٹس کے ہم نے ایک اسپیشل کاؤنٹر بنایا ہے، تو اس میں بھی لوگ ہم سے رجوع کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان کی رہنمائی میں وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ ٹیکس پیئر کی بہتری کے لیے اور ان کو فوری اور سستا انصاف پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ پچھلے 10 ماہ میں 595 شکایات کا ازالہ انفارمل ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے کروایا گیا۔ پچھلے سال 8499.11 ملین کا ریفنڈ ٹیکس دہندگان کو واپس دلوایا گیا، جبکہ شکایات کے ازالے کی مدت 68 دن سے کم ہو کر 40 دن تک آ گئی۔ پچھلے 10 ماہ کے اہم فیصلوں میں سوزوکی کار کی بکنگ پر زائد سیل ٹیکس کی واپسی سے ہزاروں لوگوں کی شکایات کا ازالہ ہوا۔ ڈیلی ویجز، ایڈ ہاک اور عارضی ملازمین کی تنخواہوں سے ناجائز ٹیکس کٹوتی کے فیصلے سے ہزارہا لوگ مستفید ہوئے۔ پورٹس پر آکشن نہ ہونے کی وجہ سے 8522 لاٹس کی آکشن کے فیصلے سے اب تک
4.5 अरब रुपए की वसूली हुई। 85 साला अब्दुल वली खान को 2,333 रुपए का रिफंड एफबीआर के लिए नाकाबिले फरामोश सरजनश का सबब बना। पॉइंट ऑफ सेल पर टियर 1 की रजिस्ट्रेशन की सैकड़ों शिकायत का अजाला, एफबीआर के अफसरान की प्राइवेट प्रैक्टिस पर बंदिश, तालीमी इदारों के होनहार स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूस इंटर्नशिप प्रोग्राम और इन इदारों के साथ एफटीओ के फैसलों पर कंपैरेटिव रिसर्च स्टडी का आगाज। बिजनेस कम्युनिटी के काबिल एतमाद और बाइस से फखर लीडर्स को ऑनरी एडवाइजर और बिजनेस कोऑर्डिनेटर के ओहदों पर तैनाती एफटीओ की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की विजन का बेहतरीन सबूत है। डॉक्टर आसिफ महमूद जहाँ साहब ने बिज़नेस कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस को जीत लिया है, और जहाँ पहले एफटीओ के इदारे का किसी को भी मालूम नहीं था, अब सबको पता है कि हमारी सुनवाई है और सुनवाई एफटीओ के ऑफिस में है। बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत से मसाइल रहते थे, अपने टैक्स के इश्यूज़ रहते थे, डिपार्टमेंट से कंप्लेंट रहनी, रिफंड्स के इश्यूज़, और ये समझ नहीं आ रहा होता था कि हमने कहाँ जाकर अपना मुद्दा बयान करना है। तो डॉक्टर आसिफ साहब ने एक आवाज़ दे दी है बिज़नेस कम्युनिटी को, जहाँ पर हम बिज़नेस कम्युनिटी की सुनवाई होती है और हमारे मसाइल भी हल होते हैं। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि अगर इसी तरह एफटीओ अपना काम करता रहा और डॉक्टर आसिफ साहब की सरपरस्ती रही तो इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी के तमाम इश्यूज़ वक्त आने के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे। टैक्स दहिंदगान जिन्हें एफटीओ के प्लेटफॉर्म से फौरी और सस्ता इंसाफ मिला, उनके लातदाद एप्रिसिएशन लेटर हमारे लिए बाइसे फख्र हैं। पिछले 10 माह में सदर मुमलकत ने वफाकी टैक्स मोहतसब के 97% फैसलों को अपहोल्ड किया। फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन का जो इदारा है, आसिफ जा साहब इसके मुतसिब हैं, तो बेहतरीन इदारा है। इसमें पिछले साल तकरीबन 3,500 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 2,800 या 900 के करीब फटाफट हल हो जाती हैं और 60 दिन के अंदर, कभी कभी दिनों में, कभी कभी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर, कभी कहीं किसी की गाड़ी फंस गई, कभी किसी का टैक्स फंस गया, कभी बॉर्डर पर कोई कैफियत हो गई, तो वो एक टेलीफोन कॉल की मार होती है बहुत सारी चीज़ें। तो ये टैक्स ऑम्बुड्समैन का जो मामला है ये टेलीफोन पर मौजूद है, व्हाट्सएप पर मौजूद है, ये एक यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इत्तलात फराहम करते रहते हैं। एफटीओ के इदारे को मज़ीद फ़ाल और मौसर बनाने के लिए एफटीओ टीवी, एफटीओ मोबाइल ऐप और एसएमएस कोड 9386 भी मुतारफ करवाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम हो सके। बहुत शुक्रिया। और ये सब इसलिए पॉसिबल था कि कहा जाता है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हमारी लीडरशिप में डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब, जिनका अपना टैक्स का 30 साल का एक्सपीरियंस था, सो एवर सिंस ही टुक ओवर, तो फिर हमारे लिए उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई कि आवाम को रिलीफ देना है और एक्सीलेंस को एक्सप्लोर करना है। यही वो डिटर्मिनेशन थी जिसके साथ हम सब लोग एफटीओ के ऑफिस में काम करते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब की शख्सियत आप सब लोग जानते हैं। उनकी खिदमात खासतौर पर कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी के हवाले से 17 इम्तियाज और खिलाल इम्तियाज से नवाजा गया, ये उनकी इंसानियत से मोहब्बत का अक्कास है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। जनाब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, शुरकाए महफिल, चैम्बर्स के सदूर और फिर एडवाइज़र्स, हमारे ऑनरेरी बिजनेस कोऑर्डिनेटर्स एंड ऑनरेरी एडवाइज़र्स, ख़वातीन हज़रात, मैं सदर मुमलकत का बहुत मशकूर हूँ कि जब भी हमने, जैसे अलमास ने कहा कि जब भी हमें आउटरीच की ज़रूरत पेश आई तो सदर मुमलकत इस अदारे के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दिली वाबस्तगी है। 29 सितंबर 2021 को जब मैंने सदर साहब से ओथ लिया था तो हमारी सदर साहब से मेरी मुलाकात हुई 1-on-1। तो उसमें मैंने सदर साहब ने एक ही कहा था कि हमने आपको इस इदारे का सरबराह इसलिए लगाया है कि आपका टैक्स का बैकग्राउंड है, आप टैक्स की अच्छाइयों का भी आपको पता है, वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका भी पता है। तो सदर साहब ने मुझे अल्फाज याद है, मुझे कहा था कि
3 ملین سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں اور کمپلینٹس 2 یا 3 ہزار آتی ہیں. تو میں نے صدر صاحب سے اس وقت وعدہ کیا تھا، اس وقت پتہ نہیں تھا کیسے ہوگا، نہ مجھے اس ادارے کا اتنا زیادہ پتہ تھا. تو میں نے اس وقت ہی ان سے پرومس کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اس ادارے کو فعال بنانے کے لیے اپنی ساری جو صلاحیتیں ہیں بروئے کار لاؤں گا. اور آج رزلٹ سامنے ہے کہ ہم الحمدللہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے 10 ماہ میں انپریسیڈنٹ ہے کہ پورے 21 ایئرز میں کبھی بھی 5000 سے زیادہ اپلیکیشنز نہیں آئی، کمپلینٹس درج نہیں ہوئی، اور ان میں سے 5000 سے زیادہ کا ازالہ بھی ہو گیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کی بڑی مہربانی. تو اس میں میرے ایڈوائزرز کا ماشاءاللہ دن رات کام کرتے ہیں، خود کام کرتے ہیں، اور ہم بذات خود کمپلیننٹ سے، ٹیکس پیئر سے ہم جا کے ایسی محفلوں میں جا کے، یہ ایک تو بڑی محفل ہے، میرے ایڈوائزرز چھوٹے چھوٹے شہروں میں جا کے ہم نے آؤٹ ریچ کو اتنا آسان بنا دیا. میرے آنے سے پہلے 7 شہروں میں ہمارے ریجنل آفسز تھے، اب 12 شہروں میں ہم نے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، سرگودا میں، سیالکوٹ میں، ایبٹ آباد میں، اور وہ سیلز بنائے ہیں. ابھی نیو انیشیٹو میں ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک گریوینس ریڈریسل سیل خصوصی طور پہ بنایا ہے کہ بیچارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے لیے فورن ریمیٹنس لے کے آتے ہیں، ان کا کوئی گھر ہے، ان کا کوئی پراپرٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے، ان کو ٹیکس ڈبل ٹیکسیشن ان پہ ہو جاتی ہے، اور ان کا پھر امپورٹ ایکسپورٹ اگر وہ کرنے والے ہیں وہ پرابلمز ہو جاتے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہاں سے سنوائی ہوگی، کہاں وہ جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہوگا. ان کے لیے ہم نے اسپیشل سیل بنایا ہے. اب بہت سارے جو باہر سے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ان کی سنوائی ہمارے ادارے میں ہونا شروع ہو گئی ہیں، ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جیسے صدر مملکت صاحب نے بھی اپنے کلپ میں کہا، ہم اتنا ایکسیس آسانی سے ایف ٹی او کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ ایک فون کال پہ، ایک سادہ کاغذ پہ آپ کی اپلیکیشن، آن لائن اپلیکیشن، ہمارا موبائل ایپ ہے، اس کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں. اور ایف ٹی او سے لے کے میرے ایڈوائزرز تک اور لوور سٹاف تک، دے آر آل ایکسیسیبل. ڈیلی ہم جو ہر مہینے ہم اپڈیٹڈ لسٹ آف ٹیکس پیئرز لیتے ہیں ایف بی آر سے، اور میں نے ایک اسپیشل ٹیم، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم رکھی ہوئی ہے جو ڈیلی کال کرتا ہے، ان کو واٹس ایپ میسج بھیجتا ہے، اور پھر وہاں سے ان کا پرابلم پوچھتے ہیں. اور بڑے بڑے ٹیکس پیئر، اچھا ہم نے یہ دیکھے 8 ارب سے زیادہ کے جو جائز ریفنڈ ہیں وہ ہم نے دلوائے ہیں، اور ہم نے بہت سارے میگا اسکیم بھی پکڑے ہیں. آج کل ہم ایک بہت بڑے میگا اسکیم پہ کام کر رہے ہیں جس میں 70 ارب کا فراڈ ہوا ہے، اس کو ہم نے انرتھ کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کا ڈیسیژن آ جائے گا. اور ہم نے بد انتظامی کو عیاں کیا ہے، جہاں ایف پی آر کے اہلکاران کی بد انتظامی ہے اور جہاں انہوں نے غلط کام کیا ہے اس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، اور ایف بی آر نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے. آفیسرز کو گراؤنڈ کیا گیا ہے، ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ بھی ہوئی ہے، اور ہم نے تجاویز دی ہیں. جیسے اون موشن ہم نے تقریباً از خط نوٹس 100 سے زیادہ لیے ہیں، اس میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کے لیے. جیسے شوگر سیکٹر ہے کہ بہت سارا شوگر سیکٹر اس کو نیٹ میں نہیں لایا گیا، اور وہ ہم نے اسپیشل تجاویز دیں. اور تجاویز میں پھر ہم نے یہ انٹرنیشنل این جی اوز جو ہیں، یہ کانٹریکٹ بڑے بڑے لیتی تھیں، ود ہولڈنگ ٹیکس اپنے پاس رکھ لیتی تھی، جمع نہیں کرواتی تھی، وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور ابھی ہم نے جیسے کانٹریکٹ امپلائیز کی بات ہوئی، کانٹریکٹ امپلائیز کا بیچاروں کا ٹیکس ناجائز کٹتا تھا، وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا. صدر پاکستان کے پاس ایف بی آر والے گئے تو وہاں سے بھی ماشاءاللہ صدر پاکستان نے ہولڈ کیا، ان کا ناجائز ٹیکس کٹنا ختم ہوا. ابھی پی ٹی وی امپلائیز، جو پی ٹی وی کے امپلائیز ہیں جو بیچارے 40 سال سے کام کر رہے ہیں، تنخواہ کتنی ہے 35,000، اور ٹیکس کتنا کاٹ رہا ہے 5,000، اور ناجائز 10% فائلر کے لیے اور 20% نان فائلر کے لیے وہ ان کا ٹیکس کٹ رہا تھا، وہ ہم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. اور وہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو پی ٹی وی امپلائیز ہیں، اور ہم نے نجی چینلز کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جن کا ناجائز ٹیکس کٹ رہا ہے وہ، تو اس ادارے کو ہم نے ایک پبلک ریلیف اورینٹیڈ آرگنائزیشن بنا دیا ہے. الحمدللہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس طرح کے صدر مملکت کا میں تہ دل سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب آپ آتے ہیں ہمارے لیے اٹ مینز اے لاٹ،
کہ آپ کی سرپرستی ہمیں شامل ہے. ویسے بھی انتظامی طور پہ اس ادارے کے آپ سربراہ ہیں, آپ کے پاس ہماری اپیلز بھی لوگوں کی جاتی ہیں. تو آپ کے آنے سے آپ کے یہ ماشاءاللہ میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور ادارے کے یہ چھٹا سیمینار جو صدر پاکستان کی سربراہی میں ہم کر رہے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم نے کراچی میں بھی ہم نے ایف بی آر سے ان کے ریفنڈ آرڈر جاری کروائے. تو آج صدر پاکستان کے ہاتھ سے وہ کچھ 12 یا 20 کے قریب لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم جو ایکسیس ٹیکس کاٹا گیا تھا, جو ناجائز ٹیکس کاٹا گیا تھا, اس کے چیک بھی صدر مملکت سے وہ حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اس ادارے کو مزید فعال بنائیں. ابھی بھی صدر پاکستان آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی انکریز ہوگا اور ٹیکس پیئرز کو ریلیف دیا جائے گا. اور ٹیکس کلیکٹرز کو ہم ایف بی آر کے ساتھ کوئی ایڈورسریل ریلیشن نہیں چاہتے. ہم ایف بی آر والوں کو چاہتے ہیں کہ صحیح کام ہو اور لوگوں کی ٹیکس پیئر کی مشکلات میں کمی ہو. ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہی ملک چلتا ہے. یہ ملک بہت امپورٹنٹ ہے. اس ملک کی خاطر ہمارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ 3 مہینے ہم چلتے رہے, ہوشیارپور سے 3 مہینے پیدل چل کے ادھر پہنچے تھے. تو اس ملک کی خاطر کام کرنا ہے. ایف بی آر والے بھی ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں, ہم بھی ٹیکس پیئر کی مشکلات. مقصد کیا ہے؟ بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ ملک ترقی کرے, ملک کی ریونیو میں اضافہ ہو, اور ٹیکس پیئر کی جو جائز تکالیف ہیں جہاں بدعنوانی ہو اس کو بھی ہم انشاءاللہ انرتھ کریں گے اور اس پہ بھی کریں گے. تو صدر پاکستان کا, گورنر صاحب کا بہت شکریہ. گورنر صاحب سے آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ یہ بھی درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں. اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ آنریبل ایف ٹی او صاحب. آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے لیے ہمیں سب کچھ کرنا ہے. خدا کرے میری عرصے پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خواتین و حضرات, آنریبل ایف ٹی او صاحب نے اپنے بے شمار انیشیٹو کے بارے میں آپ کو بتایا, اور کچھ ہماری یہ جو رپورٹ تھی اس میں بھی تھا. صدر مملکت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہماری 22 سالہ ہسٹری میں ایف ٹی او صاحب کا ایک اور زبردست انیشیٹو یہ ہے کہ ہمارا آرڈیننس انگلش میں تھا. دیٹ ہیز بین ٹرانسلیٹڈ اور اس کو اب اردو میں اویلیبل ہے. اور ہمارا اس ماہ کا جو نیوز لیٹر ہے اس میں وہ ساری کا سارا ٹیکسٹ ہم نے اردو میں پبلش کر دیا, تاکہ آپ تمام لوگوں کو مزید آسانی ہو کہ آپ اسے سمجھیں, اپنے حقوق کو جانیں اور ہمارے پاس اپنی شکایات لے کے آئیں. تو دا نیوز لیٹر دیٹ یو ہیو ود یو, پلیز اس کو آپ اپنے پاس رکھیں. اس میں آپ کو اردو کا ٹیکسٹ ورژن جو ہے وہ ملے گا. میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل گورنر پنجاب جناب محمد بلیور الرحمان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وفاقی ٹیکس محتسب جناب ڈاکٹر آصف محمود جہاں صاحب, ایوان صنعت و تجارت کے نمائندگان, تاجران, مہمانان گرامی, ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ سب کو اس تاریخی دربار ہال میں اور گورنر ہاؤس میں اور جناب بالخصوص صدر پاکستان کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. مجھے خوشی ہے کہ فیڈرل ٹیکس امبرڈسمن کا ادارہ, وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ یہ انیشیٹو لے رہے کہ ٹیکس کے بارے میں بھی آگاہی کی جائے اور محتسب کے ادارے کے بارے میں بھی لوگوں کو جاننے کا موقع ملے. یقیناً یہ سب کا حق ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ریلیف کے کیا آپشنز موجود ہیں, اور جن پریشانیوں سے اور مشکلات سے لوگ گزرتے ہیں محتسب کا ادارہ بہت اچھی مثالیں قائم کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور ہمیشہ اچھی وائبز آتی ہیں. کیپ اٹ اپ. ماشاء اللہ. بزنس کمیونٹی کی میں تحسین کرنا چاہوں گا. آپ کے ٹیکس سے نہ صرف امور مملکت چلتے ہیں, تعلیم دی جاتی ہے, صحت اور ہسپتال جو ہے وہ چلتے ہیں, لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, پولیس اور گورننس اور ڈیفنس
اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد یعنی ٹیکس دینے کے بعد بھی آپ اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کے لیے بہت کام کرتے ہیں، چاہے کورونا ہو، چاہے حالیہ فلڈز ہوں۔ ہم دیکھا کہ پاکستان کی کمیونٹی، پنجاب کی عوام، لاہور کے تاجران آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے کام کیا، اور چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا جنوبی پنجاب ہو، جہاں جہاں لوگ تکلیف میں آئے، یہاں سے گورنر ہاؤس کے ذریعے ڈائریکٹلی لوگوں کی طرف سے کثیر تعداد میں امداد کا سامان گیا، جو کہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ الحمدللہ پاکستان فلنتھراپی میں ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ پوری دنیا میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یوں تو ٹیکس کے حوالے سے بہت سے مسائل بھی رہتے ہیں۔ ایک طرف ٹیکس کلیکشن میں ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تقریباً 9.5% کے قریب رہتا ہے، جو کہ اقوام عالم میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو بالکل یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس بیس بہت کم ہے، اور ٹیکس بیس کم ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر ٹیکس پیئرز یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور بجا شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جب بھی ٹیکس پڑھانا ہوتا ہے انہی کو ہی اسکویز کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ سے باہر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اور جو ہمارے موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں جو کمپلائنس آلریڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ زیادہ سختیاں کی جاتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ ٹیکس سے باہر، نیٹ سے باہر کیوں رہتے ہیں۔ اس میں ایف بی آر اور ہمارے جو ٹیکس کی مشینری ہے اس کو میرا خیال ہے کہ مزید بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ایسے رویے جو ڈیٹرنس لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب وہ لوگ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان تک ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا، ٹیکس نیٹ میں نہ لانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ریفنڈز میں اور مختلف حوالوں سے لوگوں کو بہت تکالیف آتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہرحال جو بھی ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے، ہم نے 2013 سے 2018 میں تقریباً 1800 ارب سے 4000 ارب کے قریب ڈبل ہوتے دیکھا۔ بعد میں کچھ کرونا کی اور دوسری مشکلات بھی رہیں، تاہم پھر بھی جو باقی ریجنل کنٹریز تھیں ان کے ہاں جو ریشوز رہیں اس دوران کلیکشن کی، ہماری اس سے بھی کم رہی، لیکن ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مستقل کام کیا جانا چاہیے۔ محتسب کندہ ادارے پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں، ٹیکس کے حوالے سے نہیں، بلکہ البتہ ایک ویمن ہیراسمنٹ اور ویمن ایشوز کے حوالے سے ایک محتسب پنجاب میں ہیں، اور ایک ان جنرل پنجاب کے جو مختلف محکمے ہیں ان کے حوالے سے میں ان کی بھی تحسین کرنا چاہوں گا کہ محتسب کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی شکایات سنی جا رہی ہیں، اور یہ ایک ایفیکٹو ٹول ہے۔ بہرحال اچھے کام کو جاری رہنا چاہیے۔ ان دا اینڈ میں تمام عوام سے یہ کہنا چاہوں گا اس فورم کے تھرو کہ ہم سب کو ٹیکس دینا ہے، اور ٹیکس ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے، اور جس طرح ہم کسی کو اگر کوئی ہم ٹیکسیبل انکم کو چھپاتے ہیں، جس طرح کسی سے ہم کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں یا کسی کو ہم جھوٹ یا ایک غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بالکل اسی طرح اپنے ٹیکس کے بارے میں بھی غلط بیانی کرنا از ان ایتھیکل، انلیگل اینڈ ان اسلامک ایز ویل۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ٹیکس کمپلائنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایف بی آر کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز انشور ٹرانسپیرنسی، حسن اخلاق پیدا کیجئے۔ اللہ کے ہاں اخلاق جو ہے بہت اس کی ایک قدر ہے اور قیمت ہے، اور اخلاق، حسن اخلاق والے انشاءاللہ بہت آگے ہوں گے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹیکس پیئرز کو ڈیل کریں، ان کو اٹریکٹ کریں۔ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا ٹیکس بیس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ کی کارکردگی میں اور آپ کی کامیابیوں میں دنیا اور آخرت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخر میں امبیڈسمین کو، وفاقی ٹیکس محتسب کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں اچھی کارکردگی سنی اور دیکھی ہے، اس کو مزید جاری رہنا چاہیے۔ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ کیپ اٹ اپ اور کیپ پرووائڈنگ ریلیف ٹو پیپل۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ گورنر صاحب۔
जिस तरह आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो जब एफबीआर को कुछ सरप्लस पैसे चले जाते हैं तो इट्स अ चैलेंज टू हैव दैट रिफंड। और सुजुकी कार की बुकिंग पे आज से कुछ अर्सा पहले जब लोगों ने वो बुकिंग करवाई तो उस वक्त सेल टैक्स जो था वो 17% था, लेकिन जब वो गाड़ियां उनको डिलीवर की गई तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करके वो सेल्स टैक्स 12% पे ले आए, और वो जो डिफरेंस 5% का था जो एफबीआर के पास चला गया, उसको वापस लेना इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब कंप्लेनेंट्स हमारे पास आए, हमने उसकी एडजुडिकेशन की और ये होल्ड किया कि ये सरप्लस वापस आना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगली बात ये थी कि फैसला तो हो गया, ये वापस कैसे आएगा। तो ऑनरेबल एफटीओ ये बता रहे थे कि हमारा एक फोटे है, हमारा हॉलमार्क ये है कि हम इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं, हम फिर पहरा देते हैं और इंश्योर करते हैं कि जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं कर दिया गया हम पीछे नहीं हटते। इन सुजुकी कार के रिफंड में अब तक सदर मुमलिकत कुछ 7,000 के करीब लोग जो है वो बेनिफिशरी हैं इसके, और सिंबॉलिकली आज लाहौर में हमने कुछ लोगों को बुलवाया, उनके चेक हमारे पास मौजूद हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदर मुमलिकत आपसे और गवर्नर साहब और एफटीओ साहब प्लीज कंपनी करें सदर साहब को, ताकि हम इन लोगों को वो चेक्स दे सकें। सैयद मोहम्मद अवैस, मिस्टर नदीम इकबाल राजा, मिस्टर इफ्तिखार खान, मिस्टर तौसीफ अहमद खान, मिस्टर जावेद इकबाल, मिस्टर मोहम्मद असद जाफर, राना अजीम अहमद खान, मिस्टर बिलाल अहमद खान, मिस्टर वलीद खालिद, मिस्टर बशारत अली, राव रौनक अली और मिस्टर अबू बकर ताहिर। सैयद मोहम्मद शाहिद, सैयद मोहम्मद जहांगीर जी प्लीज। बहुत शुक्रिया सदर मुल्कत। ख़वातीनो हज़रात, मैं सदर मुल्कत के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोस। आए जनाब तशरीफ लाए सदर मुल्कत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बलीगुर रहमान साहब, गवर्नर पंजाब जनाब वफाकी टैक्स मुहतसिब पाकिस्तान डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब, सदर और अहदेदारान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मौजूदीन टैक्स बार एसोसिएशन, आपके एडवाइज़र्स और स्टाफ जनाब मुहतसिब के इदारे के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं गवर्नर साहब का मशकूर हूँ कि इस बात के बावजूद कि एक सियासी हैजानी कैफियत है, मगर अगर इदारे चलते रहें और लोगों को नज़र आता रहे तो आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बैठे हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। तो पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुरान की आयत पढ़ी जो फासिक की खबर के मुतालिक थी, और फासिक की खबर के मुतालिक जो आयत ये थी वो ये थी कि अगर कोई आदमी ऐसी खबर लाए तो उसकी तस्दीक कर लो, और तस्दीक अगर नहीं करोगे तो कौमें आपस में लड़ जाएंगी और नुकसान होगा और बाद में पछताओगे। ये मैंने पिछले साल जब पार्लियामेंट में अपनी गुफ्तगू रखी तब मुझको ख्याल हो रहा था कि फेक न्यूज़ ऐसी कैफियत है जो पाकिस्तान को परेशान करेगी और आजकल कर भी रही है, आप लोग वाकिफ हैं। तो मगर उसका शान नुज़ूल ऐसा था कि जिसके ऊपर मैं जो इस टैक्स से मुताल्लिक़ है उसका शान नुज़ूल ऐसा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात टैक्स के लिए
ایک ڈیلیگیشن بھیجا کسی ولیج میں آگے، تو وہاں جو صحابی جن کو ذمہ دار کیا گیا تھا وہ لے کر گئے، ان کو راستے میں پہنچنے سے پہلے اطلاع ملی کہ ایسا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور یہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، تو یہ لوگ گھبرا کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ خبر درست نہیں ہے، درست دیکھ لو کہ درست ہے اور اس کے بعد یہ کرنا۔ مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی تو کلیکٹ ٹیکس وہ ہمیشہ یہ کیفیت رہی ہے کہ انسان اس چیز کو ریزسٹ کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک کمپلسری ٹیکس ہے، خیرات آپ والنٹیرلی دیتے ہیں، تو زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی حضرت ابوبکر نے بھی اس بات کو طے کر لیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو اتنا حکومت چلنے کے لیے اور چلانے کے لیے ٹیکسیشن کا نظام بے انتہا ضروری۔ دوسری بات میں اسلامی واقعات اور اسی اعتبار سے دو باتیں اور کہوں گا تاکہ اسپرٹ کا اندازہ ہو، کیونکہ میرا ڈائریکشن تو قرآن و سنت سے میں پکڑتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے آئین سے پکڑتا ہوں، اس کے بعد اپنے قانون سے پکڑتا ہوں۔ یہ تین سٹیجز ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں جو بھی قانون آپ کے اوپر لگے گا وہ ان اسپرٹس کے ذریعے آئے گا۔ تو اس کے اندر انصاف کے حوالے سے ایک مجھے اس وقت نام نہیں یاد آیا، ایک چیف جسٹس اپوائنٹ ہوئے ٹیونیشیا کے لیے، تو وہ جب جا رہے تھے تو وہ بذریعے انہوں نے کشتی کے ذریعے جانا تھا، تو بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو بلایا اور سب جاننے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے بلایا صرف اس لیے ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ میرے پاس کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بنڈل ہے کتابوں کا، اور یہ میرے کپڑے ہیں 3 یا 4، اور یہ میری اہلیہ ہے جس کے یہ کپڑے ہیں، اور دیکھ لو۔ اچھا، جب واپس آئے 15 سال بعد تو دوبارہ لوگوں کو بلایا کہ دیکھ لو، تو کپڑوں کی گنتی، کپڑے وہ نہیں تھے مگر کپڑوں کی گنتی بھی وہی تھی، کتابیں کچھ کم ہو گئی تھیں، اور یہی وہ واپس لے کر آئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے نا، یہ ڈائریکشن ہے۔ چاہے ہم اتنی بڑے آئیڈیلز کے ساتھ میں بھی اپنی زندگی نہیں گزار سکوں، میں جانتا ہوں، مگر میری زندگی بھر کی کوشش تو یہی رہنی چاہیے کہ اس ڈائریکشن میں جاؤ۔ اور وہی اسی اعتبار سے پھر میں آتا ہوں اداروں کی طرف۔ تو حضرت عمر نے گورنر لگایا، شاید ایران میں کہیں گورنر لگایا، تو وہاں سے خبر یہ آئی کہ جی وہ گورنر جو ہے اس نے دہلیز بنا لی ہے اپنے گھر کے آگے، اور وہاں ایک چوکیدار کو بٹھا دیا ہے، اور ہر ایک سے وہ پوچھتا ہے کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو ایک ریزسٹنس ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے جن کو بھیجا وہاں پر، تو انہوں نے کہا اس سے بعد میں بات کرنا، پہلے وہ دہلیز توڑنا، اور میسج یہ دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اوپن۔ اچھا، وی کانٹ بی دیٹ اوپن اگین کمنگ بیک ٹو پاکستان اینڈ دس ورلڈ، اور اس زمانے میں جہاں ایک ریاست 22 کروڑ لوگوں کی ریاست ہے، ممکن ہے وہ اس انداز سے ہم اتنے اوپن نہ ہو سکیں، مگر اگین دا اسپرٹ از there۔ اچھا، مگر نئے ٹولز، زمانے کے ساتھ ساتھ نئے ٹولز بن رہے ہیں نا۔ نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ میں آپ کو فون کر کے آپ سے رابطہ کر لوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں، سفر کر کے میں کہاں جاؤں گا، تو فون کر لوں۔ نئے ٹولز یہ بن رہے ہیں کہ کوئی اگر کمپلینٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے کر سکتا ہے، ای میل کے ذریعے کر سکتا ہے، خط کے ذریعے کر سکتا ہے، اور اس کی اگر پیشی ہونی ہے تو جب ہم اپنے بچوں سے اور اپنے دوستوں سے واٹس ایپ کے ذریعے ساری دنیا میں بات کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے کیوں پیشی نہیں ہو سکتی؟ تو لہٰذا وہ ریزسٹنس جو تھا فزیکل موومنٹ کا، اور آپ لوگوں کو بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان یہاں جب سپریم کورٹ اس جگہ پر تھی اور زیادہ تر ادارے اس طرف تھے مغربی پاکستان میں، تو ان بیچاروں کو، اور جب کیپٹل کراچی سے شفٹ کر کے اسلام آباد آیا تو لوگ وہاں سے سمندری جہاز کے ذریعے کراچی آتے تھے، کراچی سے پھر ٹرین کا سفر کر کر اسلام آباد آتے تھے، اور پھر وہ اپنی مدعا پیش کرتے تھے۔ تو جو دوری کی بنیاد تھی اس کے اندر یہ بھی بنیاد بنتی ہے کہ جی انصاف اتنی مشکل سے ملے تو چھوڑو، لینے کی ضرورت ہی نہیں، انصاف لینے میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہاں مجھے یاد نہیں تھا، پھر یاد آ گیا کہ ایک صاحب نے، یہ کریڈٹ ٹو محتسبین، کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میرے اوپر ٹیکس جو لگا ہے وہ 2333 روپے غلط لگا ہے۔ تو اتھارٹیز کو یہ کرنا پڑے گا کہ آسانی پیدا کریں تاکہ ان کے اوپر کوئی
کوئی ان کے ساتھ زیادتی ہونے کا امکان نہ ہو. اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے یہ پاکستان کے اندر کم ہے، آپ جانتے ہیں. اور ہمیں تانا یہ ملتا ہے دنیا کے اندر، جب when you're looking for funds تو تانا یہ ملتا ہے کہ look at your tax culture. تم اپنے لوگوں کو ٹیکس نہ کرو اور دنیا میں پیسے کہو کہ ہم کرائسس میں ہیں وہ دو، تو اس کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کوشش جاری ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آسانی انہوں نے پیدا کی ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کر کہ 60 دن نہیں بلکہ آن این ایوریج، بلکہ ایوریج سے زیادہ 90% کیسز یہ 40 دن کے اندر حل کر دیتے ہیں. اس ملک کے اندر 40 دن میں کسی کا فیصلہ ہو، کتنی خوشی کی بات ہے. تو اس کا پرچار اور اس کو لوگوں تک اس بات کو پہنچانا بے انتہا ضروری ہے کہ پیپل شوڈ بی اویئر کہ جی یہ ایک آسانی ہے اور یہ ٹیکس کے بغیر کوئی نظام نہیں چلتا، مگر ٹیکس کو آسان کرنے کے اعتبار سے مسائل بنے تو مسائل کو حل کرنے کے اعتبار سے کرنا چاہیے. تو یہ لوگوں کو اگر پتہ چل، آپ تصور کریں کہ وہ عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پراپرٹی کے حوالے سے محتسب موجود ہے تو کتنا بڑا پاکستان کے اندر کتنا there will be so much pressure on the محتسب کہ اتنی کیفیت یہاں پر ہے. کیونکہ عورتوں کے یہاں ہم نے ایک اور یہاں کے لوکل کسٹمز یا چیزوں سے اپنا لیا کہ عورت کو پراپرٹی سے بھی ڈپرائیو کرتے ہیں، حالانکہ قانون پتہ نہیں کب سے موجود ہے. تو جناب علی آپ سب لوگوں کا میں مشکور ہوں، خاص طور پر وہ ایڈوائزرز جو انہوں نے آپ میں سے بہت سارے چیمبر سے ریکویسٹ کر کر ایڈوائزرز بھی لے لیے ہیں تاکہ وہ مدد کرے. کیونکہ انصاف دینے کے لیے کوئی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. انصاف دینے کے لیے بچے بھی پہچان لیتے ہیں. کسی کے باپ ایک بچے کو بڑا کھلونا دے دے، ایک کو چھوٹا دے دے، تو بچے بھی انصاف دینا پہچان لیتے ہیں. اسی لیے اس کے لیے تعلیم کی بھی بہت ضرورت نہیں، حالانکہ ٹیکس تو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، مگر ان پڑھ بزرگ بھی جرگوں میں اور پنچایتوں میں بیٹھ کر انصاف کی طرف راغب فیصلے زیادہ تر اس طرف دیتے تھے. تو آپ اپنا پرچار بھی کرتے رہیے. اور جناب یہ آخرت کا کام ہے، اس میں آپ سب لوگ جو ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں یہ آخرت کا کام، آخرت کا بوجھ اپنا ہم ہلکا کریں. اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے 2-3 چیزیں ہیں زندگی میں جو اپنانی چاہیے، جو اللہ کو پسند ہے. ظاہر انصاف اللہ کو پسند ہے، درگزر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہم یہاں درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. غیبت اللہ کو بری لگتی ہے، مگر ہم واٹس ایپ پر لگے اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر، جو چیز ہمیں پسند ہو وہ ہم چلاتے رہتے ہیں. تو ذرا اس کو کبھی سوچ لینا کہ یہ غیبت بڑی پریشان کن کیفیت ہے. اسی طرح سے فیک نیوز. تو میرا ملک جو ہے بڑی آزمائشوں میں ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چپلشوں میں پڑا رہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا. دنیا اور تیز بھاگنے لگی ہے. پہلے جو میں نے اور آپ نے دیکھا تھا، جو سفید بال والے لوگ ہیں، انہوں نے جو تیزی دنیا کی دیکھی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے دنیا. اور مسلمان جو ہے وہ ذرا سے ڈھیلا چلتا ہے. میں بڑے خوشی سے مثالیں دیتا ہوں مسلمان کے ڈھیلا چلنے کی کہ جب پرنٹنگ پریس بنا، گوٹنبرگ نے بائبل چھاپی، اس کے 300 سال بعد مسلمان نے پرنٹنگ پریس لگایا، کیونکہ مسلمان سمجھتا یہ تھا کہ اس سے خرابہ پیدا ہوگا. یہ تو سر سید احمد خان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کہا پڑھو اور ہم پڑھ رہے ہیں. ورنہ ہماری تو آج بھی یہ کیفیت ہے کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. یوٹیوب ہم 2 سال بین بھی کر چکے ہیں. تو لہٰذا مسلمان کو اب اپنا ذہن کھولنا چاہیے کہ لوگ باہر جا کر جاپان نے جب ترقی کی، میجی ریولوشن 1880 کے بعد، انہوں نے لوگوں کو ڈیلیگیشنز بھیجے فرانس، US، کینیڈا اور انگلینڈ، اور لوگ وہاں ٹوپی پہن کر، وہاں کا لباس پہن کر 3-4 سال گزار کر واپس آئے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو بدلنا چاہیے. تو دنیا سے سیکھنا آج کل آسان ہے، مگر یہ بریک لگانے والی کیفیت اپنے ذہن کے اندر بھی اور اپنے معاملات کے اندر بھی، اور چھوٹی چیزوں سے نکل کر بڑا ویژن پکڑنا. جو نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ چھوٹی چپلشوں سے نکال کر ایک بڑا ویژن دیا، جو لوگوں نے ان کی زندگی میں ایک ریاست کو دنیا کے اندر ایسا اسٹیبلش کیا کہ 1400 سال تک اس کا نام باقی اور رہے گا. تو میں اس امید پر کہ پاکستان بھی اسی ریاست کے اعتبار سے اپنا ویژن تلاش میں ہے، اس کو ہے اس کے پاس، مگر اس کے اندر وہ فورس نہیں ہے، وہ ایکسیلریٹر نہیں ہے قوم کے اندر
جس کے ذریعے وہ ویژن حاصل کیا جا سکتا ہے. تو شکریہ خواتین و حضرات. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے.